میاں شہباز شریف نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کی وضاحت تو اس نے خود کرنی ہے، لیکن قومی حکومت یا مزاحمت اور مفاہمت کی جو اس نے بات کی ہے وہ ان کی اپنی گفتگو ہے، پی ڈی ایم کی پالیسی نہیں ہے۔ پی ڈی ایم موجودہ حکومت کے خلاف مزاحمت پر یقین رکھتی ہے۔ پی ڈی ایم موجودہ حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے، اور پی ڈی ایم نے ایسا کوئی فیصلہ اب تک نہیں کیا ہے کہ ہمیں قومی حکومت بنانی چاہیے یا نہیں۔ وہاں جنگ امریکہ کے خلاف تھی، وہاں جنگ نیٹو کے 48 ممالک کے خلاف تھی، وہاں جنگ دنیا کی سپر طاقت سے تھی، اور وہاں کے لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تو ان کو اقوام متحدہ بھی یہ حق دیتا ہے کہ اگر کوئی قوت طاقت کے بل بوتے پر آپ کی زمین پر، آپ کی ریاست پر آ کے قبضہ کرے تو آپ کو حق ہے ہتھیار اٹھانے کا۔ یہاں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا حضرت صاحب یہ بتائیں کہ فاروقی صاحب، شکر ہے آپ نے ماسک اتار دیا تو پہچاننے میں آسانی ہو گئی۔ پاکستان کے اندر بھی آپ کی جو تحریک چل رہی ہے، اس کے درمیان میں ایک بات آئی کہ یہاں پر ایک براڈ بیس نیشنل گورنمنٹ جس کی بنیاد حکومت بننی چاہیے، یہ شہباز شریف نے یہ بات کی۔ تو یہ ماڈل کہاں سے یہ آیا ہے اور اس پر کس حد تک کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میاں شہباز شریف نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کی وضاحت تو اس نے خود کرنی ہے، لیکن قومی حکومت یا مزاحمت اور مفاہمت کی جو اس نے بات کی ہے وہ ان کی اپنی گفتگو ہے، پی ڈی ایم کی پالیسی نہیں ہے۔ پی ڈی ایم موجودہ حکومت کے خلاف مزاحمت پر یقین رکھتی ہے۔ پی ڈی ایم موجودہ حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے، اور پی ڈی ایم نے ایسا کوئی فیصلہ اب تک نہیں کیا ہے کہ ہمیں قومی حکومت بنانی چاہیے یا نہیں۔ اچھا حضرت صاحب یہ بتا دیں کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ حکومت جو ناکام ہے یا لیکن اپوزیشن اس سے بھی زیادہ ناکام، آپ پراپر تحریک نہیں چلا پا رہے حکومت کے خلاف۔ حکومت کہاں سے مضبوط ہے جو آپ کو ناکام کر رہی ہے؟ کون طاقتیں ہیں جو اسے طاقت کر رہی ہیں، حکومت کو بچا رہی ہیں کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام 2018 25 جولائی کو جو متحدہ اپوزیشن کا بیانیہ تھا، آج بھی ہم اس پر قائم ہیں۔ کچھ جماعتوں کے پاؤں ڈگمگا گئے ہیں، وہ پھر سوال ان سے ہوتا ہے، لیکن آج بھی ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے کراچی میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیا۔ کہا جا رہا تھا کہ جی اس جلسے میں پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ پہلا جلسہ جو ہوا تھا میزبان پیپلز پارٹی تھی، اس جلسے میں میزبان جے یو آئی ہے، لیکن ہم نے وہ جلسہ کر کے دکھایا جو کراچی میں کبھی اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ لوگ چاہتے ہیں اپوزیشن ہمارے مسائل لے کر اٹھے، ہم ساتھ دیں۔ اب اگر اپوزیشن کی بعض جماعتیں کمزور نظر آتی ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ عرفان نذیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اب استعفے دے کر آپ یہاں پر لانگ مارچ کریں گے، تو استعفے دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب جو فرماتے ہیں وہ پہلے ہمارے صفوں میں توبہ طائب ہو کر آ جائے۔ جو انہوں نے ایک سیاسی غلطی کی ہے سیاسی دنیا میں، اس کا اعتراف کرے، ہمارے صفوں میں آئیں، پھر استعفوں کی بات کرے۔ استعفوں سے تو وہ خود بھاگ گئے، اب استعفوں کی بات وہ کس منہ سے کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اب جو لانگ مارچ کرتے ہیں استعفوں سے بات کریں گے، پہلے استعفے۔ نہیں، میں نے تو آپ کے اس سوال کا جواب دیا۔ عرفان نذیر، جی، عرفان نذیر صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی بھی اچھے طالبان اور برے طالبان ہیں۔ اچھے طالبان کو رمن قرار دے آئے ہیں، اور جو برے ہیں وہ پاکستان میں دھماکے کر رہے ہیں۔ اچھے برے ہیں، اس طرح اس طرح یہ اچھے برے کا اصطلاح شاید کسی نے گھڑ لیا ہے۔
हम कहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं उनका एक बड़ा वाज़े बयानिया या मौक़िफ़ रहा है जो जिसमें वो अब कामयाब हो गए हैं, वो यही कि नेटो अमेरिका की क़यादत में हमारे मुल्क पर काबिज़ है, हम उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते उसमें वो कामयाब हो गए। और आपने देखा कि अमेरिका या नेटो अफवाज को ऐसी बुरी शिकस्त हुई कि उन्होंने जाके तालिबान से हाथ जोड़ के कहा कि आओ हमारे साथ बैठो। तालिबान ने कहा कि भाई हम तो दहशतगर्द हैं, आपने हमें दहशतगर्द कहा है तो हमारे साथ कैसे आप बैठते हैं। उन्होंने कहा जी बस हमने जख मारी है, हम आपके साथ बैठते हैं, जो लेबल हमने लगाया उसको भी ख़त्म कर देते हैं। और फिर मुआहदे में ये तय हुआ कि आप हमें आराम से गुजरने देंगे, हम पे हमला नहीं करेंगे। जिस तरह आप लोगों ने सोवियत यूनियन पर हमले किए, हम पर हमले नहीं करेंगे। और आपने देखा कि 1 मिनट पहले 31 अगस्त से 1 मिनट पहले आखिरी फौजी भी उनका जो है वो निकल गया। तो वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि 31 हो जाए, हमारे फौजें यहाँ रहें और हमने जो वादा किया था कहीं मुश्किल पैदा न हो जाए। बहुत शुक्रिया। तो इससे आपको अल्लाह की ताकत और अफ़गान अवाम की वहदत जो है वो दिखाई देता है कि अल्लाह ने उनको कैसे कामयाब किया। बहुत शुक्रिया। इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, मैं ये आइन पढ़ता हूँ और मैं आज भी कहता हूँ कि जब हमारी हुकूमत आएगी हम बाहर से कोई चीज़ नहीं लेंगे। इसी आइन को सामने रखकर मुल्क के अंदर इस्लाम नाफिज करेंगे और इसी आइन के ज़रिए हम मुल्क को एक फलाही इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।